اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 81 اور 82 تلاوت ہوئی ہے۔ اس میں ایک میثاق یعنی عہد و پیمان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ گزشتہ آیات میں ہم پڑھ سن رہے ہیں نجران کا وفد اور یہودی مکہ مدینہ کے یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کو ماننے سے انکار کر دیا اپنی ضد کی بنا پر۔ دلیل کی بنا پر تو ان کے پاس جواب نہیں تھا، ضد اور حسد کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ کی نبوت، اس کو ماننے سے وہ انکار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور تمہارے رب نے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تمہارے رب نے وعدہ لیا، اللہ رب العزت نے وعدہ لیا تمام انبیاء سے۔ میثاق کہتے ہیں دو طرفہ وعدہ، میں بھی اس پر پابند اور آپ بھی اس پر پابند، جسے آپ معاہدہ سمجھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا۔ ایسے ہی میثاق کا ذکر قرآن پاک میں اوروں کا بھی ہے۔ سورہ اعراف میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد ان سے ایک سوال کیا تھا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور سب نے جواب میں کہا تھا قالوا بلا، آپ کیوں نہیں، آپ تو ہمارے رب ہیں۔ گویا کہ آپ اور میں، سامعین اور ناظرین، ہم تمام اس میثاق میں موجود تھے اور اللہ کی ربوبیت کا ہم نے اقرار کیا تھا۔ وہ میثاق عام کہلاتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں یہ میثاق خاص ہے۔ میثاق عام تمام انسانوں سے لیا اللہ کی ربوبیت کا، اپنی عظمت اور اپنی وحدانیت کا، اور میثاق خاص اللہ نے انبیاء سے لیا۔ میثاق خاص کیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، تمام انبیاء ایک مقام پر اللہ رب العزت نے اکٹھے فرمائے اور ان سے وعدہ یہ لیا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت دیتا ہوں، لیکن ایک وعدہ کرو میرے ساتھ۔ کتاب بھی اللہ اپنے نبیوں کو عطا فرماتے ہیں، حکمت یعنی بہترین علم وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو عطا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کرتا ہوں، لیکن ایک وعدہ یہ ہوا ثم جاءکم رسول، پھر ایک زمانہ آئے گا جس میں تمہارے پاس رسول تشریف لائیں گے۔ اس میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا تذکرہ آ رہا ہے۔ آپ تشریف لائیں گے اس زمانے میں، ایک زمانہ وہ آئے گا اگر تم انبیاء میں سے کوئی نبی اس زمانے کو پالے، یعنی آپ کی نبوت جاری ہو، آپ کا سلسلہ تبلیغ چل رہا ہو اور اس زمانے میں وہ نبی آخر الزمان آ جائیں، تو پھر کیا کرنا؟ مصدق لما معکم، وہ رسول پہلی علامت ان کی یہ ہوگی کہ وہ تمہاری تصدیق کریں گے، انکار نہیں کریں گے، تکذیب نہیں کریں گے۔ رسالت اور خلافت میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں کہ کوئی رسول اپنے سے پہلے رسول کی اور کوئی خلیفہ اپنے سے پہلے خلیفہ کی تکذیب نہیں کرتا کہ وہ درست نہیں تھے، ہم درست ہیں، وہ غلط تھے اور ہم ٹھیک ہیں، ان کا انداز ٹھیک نہیں تھا، ہمارا انداز ٹھیک ہے۔ یہ رسالت کے مقام کے بھی خلاف ہے اور خلافت کی عظمت کے بھی خلاف ہے۔
حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رفیع الدین اور دیگر اکابر بزرگ لکھتے ہیں کہ دنیا میں علماء اور مشائخ میں بھی عموماً یہی ہوتا ہے، اور نہیں ہے تو ہونا چاہیے، کہ ہم جہاں جو جتنا کام کر رہا ہے اس کی تصدیق کریں۔ جس سے اللہ تعالیٰ دین کا جتنا کام لے رہا ہے اس کے کام میں ہونے والی اگر وہ تیزی نہ نظر آئے، وہ معیار نہ نظر آئے جو میرا معیار ہے، تو ہم اسے غیر معیاری قرار نہ دے دیں، بلکہ جس سے جو ہو رہا ہے اسے غنیمت سمجھیں۔ ہمارے یہاں اسی محمدی جامع مسجد میں حضرت مولانا اسلم شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، کراچی سے تھے تو پنجاب کے لیکن کراچی میں رہ رہے تھے، انہیں شہید کر دیا گیا۔ وہ دونوں ٹانگوں سے معذور تھے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، جس سے کام لے لے، صحت مند دھتکار دیے جائیں اور معذور قبول کر لیے جائیں، یہ میرے اللہ کا نظام ہے۔ تو بہرحال حضرت مولانا اسلم شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ یہیں جام پور اسی مسجد میں آئے تھے، تو بیان کے بعد ساتھیوں نے ایک سوال ان سے کیا تھا، مجھے آج تک وہ یاد ہے کہ حضرت اب وہ ہمیں تقویٰ کا معیار اپنے خطباء میں، علماء میں اور اپنی عوام میں نظر نہیں آتا جو زمانہ قدیم کا ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں۔ جیسے ہم اپنے بڑوں کے حالات کتابوں میں پڑھتے ہیں، ویسا تقویٰ اور پرہیزگاری ہمیں آج یوں لگتا ہے شاید نہیں ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت نے خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ انہوں نے کہا، خامخواہ احساس کمتری میں نہ پڑو، تمہارے 100 سال بعد آنے والے بھی تمہارے متعلق یہی کہیں گے کہ جو خوبیاں ہمیں ان میں نظر آتی ہیں آج میں نظر نہیں آتی، لہٰذا ان پر گزارا کرو، انہیں غنیمت جانو۔ یہ بھی اگر نہ رہے تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہم اس انجام سے ایسے دوچار ہوں گے کہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ جو ہیں انہیں غنیمت سمجھو، انہیں اللہ کی نعمت سمجھو، ہمیں کوئی اصلاح کرنے والے، ہمیں کوئی سمجھانے والے، ہماری کوئی بہتری کی کوشش کرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ تو خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تمام انبیاء سے ایک وعدہ لیا جا رہا ہے کہ جب اللہ کے رسول آ جائیں گے، مصدق لما معکم، اللہ کے رسول تمہاری تصدیق فرمائیں گے، تمہارا نبی برحق ہونا ظاہر فرمائیں گے، تمہاری کتابوں کا حق ہونا اظہار فرمائیں گے، تمہارے مشن اور تمہاری مقصد کا بہتر ہونا ارشاد فرمائیں گے۔ تم ایک وعدہ کرو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ تم اس نبی پر ایمان بھی لے آنا اور اس نبی کی مدد بھی کرنا، نصرت بھی کرنا۔ تو پیغمبر پر ایمان لانے کا پابند کیا جا رہا ہے تمام دیگر انبیاء کو، اور پیغمبر پر ایمان لانے کا پابند کیا جا رہا ہے، نصرت کرنے کا پابند کیا جا رہا ہے تمام انبیاء اور رسل کو، کہ جب وہ نبی آخر الزماں آئیں گے تو پھر تم پر لازم ہوگا کہ ان پر ایمان بھی لے آؤ اور ان کی نصرت بھی کرو۔ قال اقررتم، اللہ رب العزت نے جب یہ شرط لگا دی تو پھر ارشاد فرمایا، کیا تم اسے قبول کرتے ہو، اقرار کرتے ہو کہ تم ایسا کرو گے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور مجھ سے کیے ہوئے اس وعدے کو نبھاؤ گے پکا؟ قالوا اقررنا، تمام انبیاء اور رسل نے اس وقت فرمایا، بے شک اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، آپ ہمیں یہ عزت دیں، کتاب و حکمت کی ذمہ داری سونپیں، انشاءاللہ ہم اس نبی آخر الزماں پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی نصرت بھی کریں گے۔ قال فاشہدوا، اللہ رب العزت نے اس عہد و پیمان کے لیے گواہ مقرر فرمائے، فاشہدوا، تم گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاہِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ تو گویا کہ صاحب معاملہ بھی وہی اور اس عہد و پیمان کے گواہ بھی وہی۔ تو جب اللہ کے رسول نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے اور نصرت کرنے کے پابند کیے جا رہے ہیں، یہ آیت کریمہ پچھلی آیات کریمہ سے اس کا تطابق یہی ہے، مطابقت یہی ہے کہ اے اس زمانے کے یہود و نصارہ، تمہارے تو انبیاء یہ وعدہ کر چکے تھے کہ ہم نبی آخر الزماں پر ایمان لائیں گے، اور جس کا تذکرہ احادیث کی میں موجود ہے، بلکہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو یہ جملہ بھی موجود ہے، مبشرم برسول، فرمانے لگے میں تمہیں اپنے بعد ایک ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں،
من بعدی جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد جن کا نام احمد ہوگا، یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارے نبی میری پیشین گوئی دیتے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے صحیح روایات میں کہ آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اور آپ کی خصوصیت پر اللہ سے گفتگو فرمائی، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام جو نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، ان کی امت کو اللہ اتنی شرف عطا فرمائیں گے کہ وہ نیکی کا ارادہ بھی کر لیں تو اللہ ان کو نیکی کا ثواب عطا فرما دیں گے، اور گناہ کا ارادہ کرنے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، گناہ کرنے سے گناہ لکھا جائے گا، جبکہ نیکی کا ارادہ کرنے سے بھی نیکی لکھی جائے گی، اور نیکی کرنے پر تو اور بھی اللہ نیکی عطا فرما دیں گے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے التجا کیا، اللہ یہ امت میری امت بنا دے، جس امت کو اتنا شرف ملنے والا ہے، جو اتنی عالی شان امت ہے، یہ امتی مجھے مل جائیں۔ تو ہمارے تذکرے تو سابقہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات سے ثابت ہیں۔ تو وفد نجران کو اور یہود علماء کو یہ باور کرایا گیا کہ جس پیغمبر کی عزت و عظمت، جس پیغمبر پر ایمان لانا، جس پیغمبر کی نصرت کرنے کی پابندی ان انبیاء کے ذمے بھی تھی، تو تم کیسے اس نبی کی اتباع سے خارج ہو کر اپنے آپ کو محفوظ و مامون سمجھتے ہو اور حق پر سمجھتے ہو؟ تمہارا یہ استدلال غلط ہے۔ اگلی آیت جو ہے یہ اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو ارشاد فرما سکتے ہیں، فمن تولی بعد ذالک، اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء اور رسل سے یہ عہد و پیمان کرنے کے بعد فرمایا، اے انبیاء کی جماعت، اگر تم میں سے کوئی اس وعدے سے منحرف ہو گیا، ہٹ گیا، اگر کسی نے روگردانی کر لی، فاولئک ھم الفاسقون، تو یہ ایسا انجام ہے جو اللہ تعالیٰ تو اپنے انبیاء کے متعلق کہہ سکتے ہیں، ہم اس کی تلاوت کر لیں ہمارے لیے کافی ہے۔ یعنی انبیاء اتنے پابندی کے ساتھ پابند کر دیے گئے رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے، اب ان کے نام لیوا جو ہیں بظاہر اپنے آپ کو ان سے عقیدت مند ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کیسے منحرف ہو سکتے ہیں؟ انہیں اس کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ اب آخری بات، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ زمانہ تو آیا نہ؟ حضرت آدم علیہ السلام آئے چلے گئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، اپنا زمانہ تبلیغ مکمل ہونے کے بعد تشریف لے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے وہ بھی چلے گئے، اس طرح تمام انبیاء اور رسل چلے گئے، تو تمام انبیاء کو نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کا اور نصرت کرنے کا موقع تو ملا نہیں۔ تو اس کا اہتمام اللہ نے معراج والی رات کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، تمام انبیاء کو جہاں جہاں وہ مدفون تھے، بعض انبیاء آسمانوں پر ملاقات ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی، ان تمام کو اللہ نے بیت المقدس کے ایک بہت بڑے میدان میں اکٹھا فرمایا، صفیں بن گئیں، جناب آدم سے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک علیہم السلام سارے انبیاء وہاں موجود تھے۔ نبی آخر الزمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، جناب جبریل نے آپ کو امامت کے مصلی پر کھڑا فرمایا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ جب آپ نماز پڑھائیں گے اور یہ آپ کے پیچھے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے تو ان کا اظہار ایمان یہی ہو گیا اور اس میثاق کی تکمیل بھی ہو گئی۔ علماء لکھتے ہیں کہ امام بنا کر یہ میثاق پورا کرانا یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہمارے اس زمانے میں مساجد کے ائمہ جو ہیں وہ بھی اتنی عزت اور شان والے ہیں کہ جب ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو پھر ان کا احترام کرنا ہمارے ذمہ لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ منصب امامت جو ہے یہ نبوت کے بعد بہت بڑا مقام ہے۔ یہ امامت لیڈرشپ، گائیڈ کرنا حالت نماز میں ہو یا امام بنا دیا جائے کسی کو کسی بھی معاملے میں، تو پھر اس کی اقتداء ضروری ہے، جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تمہارے اوپر کوئی ایسا شخص امیر بنا دیا جائے جس کا سر چھوٹا سا ہو، حبشی ہو،
جو بظاہر تمہیں اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے اچھا نہ بھی لگتا ہو، لیکن اس کی اقتداء کرنا تمہارے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ تو میرے ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی علیہ السلام کو امامت کا یہ منصب وہاں عطا فرما کر تمام انبیاء کو اقتداء میں نماز پڑھوائی، تو یہ میثاق پورا ہو گیا۔ البتہ ایک نبی آخر الزماں سے پہلے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں، وہ قرب قیامت میں آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ وہ آ کر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو آگے بڑھائیں گے۔ وہ آ کر خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کے نشان کو توڑ دیں گے، اور دجال اور اس کی فوجوں کا مقابلہ کر کے اسے تہ بالا کر دیں گے، اور پھر ایک مرتبہ پوری دنیا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین متین پھیل جائے گا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کی ایک تصویر پہلے گزر چکی ہے، پھر بھی آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتباع کامل نصیب فرمائے۔ یہ اشارہ اسی طرف ہے کہ جب انبیاء آپ کی اتباع اور آپ پر ایمان لانے کے پابند ہیں، تو ان کا نام لے کر اگر دنیا میں کوئی خوش فہمی میں مبتلا ہے تو وہ کیسے بری ہو سکتا ہے؟ گویا کہ ساری انسانیت اس وقت پابند ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے اور آپ کی نصرت بھی کرے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ شرف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔